غار حرا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام پر شدید خوف طاری ہو گیا، اور خوف بھی کیوں نہ طاری ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں پہلی بار فرشتوں کے سردار کو دیکھا تھا، وہ فرشتہ جسے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، اتنا عظمت والا عزت والا فرشتہ۔ اس فرشتے نے آپ کو سینے سے لگا کر دبایا، وہ فرشتہ جو ہر نبی پر وحی لے کر آتا رہا، آج آخری نبی پر آخری کتاب کا پہلا سبق لے کر نازل ہوا تھا۔ وہ سبق کیا تھا؟ سنو مسلمانوں، پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس گھر تشریف لائے تو جسم اطہر پر کپ کپی طاری تھی۔ آپ نے گھر پہنچتے ہی اپنی زوجہ بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے کمبل اڑھا دو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے کچھ خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اما ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا قصہ سنا تو پورے یقین کے ساتھ کہا کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، آپ کو اللہ تعالی کبھی ذلیل و رسوا نہیں کریں گے۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے حقوق کا لحاظ کرتے ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، آپ محتاجوں کے کام آتے ہیں، آپ مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو حوصلہ دیا، اما ختیجہ نے تسلیہ دی، اور قدم قدم پر آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان کی کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جرأت و شجاعت تسلیم کرتا ہوں، مگر ہم ان کی والدہ کی قربانی اور ہمت کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بے مثال ایثار کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم حضرت ہاجرہ کے کردار کو بھی بھول نہیں سکتے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اولو العزم سے عبارت تھی، مگر کیا اس میں حضرت مریم علیہ السلام کی عفت و عصمت اور استقامت و طہارت کا کوئی دخل نہ تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا تو کوئی اندھا ہی انکار کرے گا، مگر ہم حضرت ختیجہ، حضرت عائشہ اور دوسری ازواج مطہرات کے تعاون اور قربانیوں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم شدید خوف زدہ تھے۔ اما ختیجہ نے دلداری بھی کی، حوصلہ بھی دیا، اور جب بھی موقع آیا تو سب سے پہلے اسلام بھی انہوں نے قبول کیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، حضرت علی نے کلمہ پڑھا، آپ علیہ السلام کے متبنہ حضرت زید بن حارثہ نے نبوت کی تصدیق کی، کلمہ پڑھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو سب سے زیادہ قریب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے بھی واقف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بھی باخبر تھے، اور آپ علیہ السلام کی داخلی و خارجی زندگی کے نشیب و فراز کو بھی اچھی طرح دیکھ چکے تھے۔ ان کے بعد کئی دوسرے لوگوں کو بھی ایمان قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس کے باوجود 3 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپا کر دین کی دعوت دیتے رہے۔ جب 3 سال گزر گئے تو اب اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ آپ اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہے وہ کھول کر لوگوں کو سنا دیجئے، اور مشرکوں کی بالکل پرواہ نہ کیجئے۔ یہ حکم ایسے وقت میں آپ علیہ السلام کو ملا جب چند سعادت مند افراد کے سوا سارا مکہ کفر و شرک میں مبتلا تھا، جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، لات و حبل کی مذمت سننے کے لیے کوئی تیار نہ تھا، عزا اور منات کے پجاری ان کے عزت و حرمت پر کٹ مرنے کے لیے آمادہ تھے، مگر آپ تو اللہ کے نبی تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ ناموافق حالات کی وجہ سے خاموش ہو جاتے اور اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کرتے؟ آپ علیہ السلام کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ گئے اور عربوں کے مخصوص انداز میں نعرہ لگایا، یا صباحا،
عرب اس نعرے کا مفہوم سمجھتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ نعرہ کسی سنگین خطرے کے موقع پر لگایا جاتا ہے۔ جب قریش کا سارا قبیلہ کوہ صفا کے پاس جمع ہو گیا تو آپ نے ان سے سوال کیا، اے لوگو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے دامن میں ایک لشکر کھڑا ہے، تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ تو سارے فوراً بول اٹھے، اے محمد، ہم نے تمہیں آج تک جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، اس لیے تمہاری اس اصلاح پر ہم کیوں نہ یقین کریں گے۔ جب سارے قریش آپ پر اعتماد کا اظہار کر چکے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگو، میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ مسلمانوں، اندازہ تو کرو کہ منصب نبوت کا تعارف کرانے کے لیے آپ علیہ السلام نے کیا ہی حکیمانہ انداز اختیار فرمایا۔ آپ علیہ السلام کوہ صفا کی چوٹی پر تھے، لوگ نیچے پہاڑ کے دامن میں تھے، آپ پہاڑ کے اس طرف دیکھ سکتے تھے۔ گویا قریش کو سمجھا دیا کہ اللہ کے بندو، میں منصب نبوت کی بلندیوں پر ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تم وحی سے محروم ہو، میری نظر غیبی حقائق پر ہے، تمہاری نظر محسوسات تک محدود ہے۔ تم پہاڑ کے دامن میں چھپی ہوئی مصیبت اور عذاب سے ڈرتے ہو تو اس عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے جو ہر عذاب سے زیادہ ہولناک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان حق سن کر سب پر خاموشی چھا گئی، سب خاموش ہو گئے، لیکن آپ علیہ السلام کا چچا ابو لہب چیخ اٹھا، کہنے لگا، اے محمد، تمہارے لیے سارا دن خرابی ہو، کیا تم نے صرف یہی کہنے کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ اس کے بعد اللہ کے نبی نے علی الاعلان توحید کی دعوت دینی شروع کر دی۔ آپ انہیں انداز بدل کر سمجھاتے کہ اللہ کے بندو، سوچو تو صحیح، کن کی عبادت کرتے ہو؟ ان کی جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو۔ ارے کن سے مانگتے ہو؟ ان سے جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ ارے تم کن کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ان کے سامنے جو مکھی بھی نہیں اڑا سکتے۔ ارے تم کن کے سامنے سجدے کرتے ہو؟ ان کے سامنے جو ایک ٹھوکر سے خود بھی سجدے میں جا پڑے۔ ارے کن کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ بیٹھے ہو؟ جو خود سراپا احتیاج ہے، جو خود محتاج ہے۔ تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ تم انہیں معالج سمجھ بیٹھے، انہیں ڈاکٹر سمجھ بیٹھے جو خود بیمار ہے۔ ان سے شفا کی امید رکھتے ہو جن کا وجود بہت بڑی روگ ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب علی الاعلان توحید بیان کرنا شروع کر دی تو شرک کے بیمار بھڑک اٹھے، ہر طرف سے مخالفت شروع ہو گئی، کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا۔ ایک ابو طالب تھا جو ساتھ دے رہا تھا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب ابو طالب بھی گھبرا گیا۔ پوری قوم کی دشمنی کو مول لینا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ اس نے بڑے پیارے انداز میں کہا اپنے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو، کہ اے بھتیجے، ذرا میری جان کا بھی خیال کر، اپنی جان کا بھی خیال کر، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کو میں اٹھا نہ سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ چچا اب بھی مزید میرا ساتھ نہیں دے سکتے۔ آپ علیہ السلام نے ایمانی جوش کے ساتھ فرمایا کہ چچا، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دے اور اس کے بدلے مجھ سے مطالبہ کرے کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تو بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا۔ اب تو بس دو ہی راستے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے یا پھر اسی کوشش میں میری جان قربان ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ میرے پاس نہیں۔ میں حق کے معاملے میں کوئی سودے بازی نہیں کر سکتا۔ مجھے نہ دوست کی ضرورت ہے، نہ تاج و تخت کی ضرورت ہے، نہ میں شہرت و عزت کا طلبگار ہوں، میں تو بس اس دین کا غلبہ چاہتا ہوں۔ چچا نے جب آپ علیہ السلام کی یہ استقامت دیکھی تو مان گئے اور کہا، میرے بھتیجے، جو تمہارا دل چاہے کر اور جس طرح چاہو تبلیغ کرو، خدا کی قسم میں تم کو کبھی کسی کے حوالے نہیں کروں گا، میں تمہیں کبھی کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ قریش کو یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ترغیب سے متاثر ہوتے ہیں
اور نہ ہی دھمکیوں سے ڈرتے ہیں۔ اب انہوں نے ان بے سہارا مسلمانوں کو نشانہ بنا لیا جو اسلام قبول کر چکے تھے اور ان کا کوئی حمایتی نہیں تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا سنگ دل آقا امیہ تپتے ہوئے دوپہر میں باہر لاتا، پیٹھ کے بل لٹا دیتا، سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا۔ حضرت بلال اس حالت میں بھی احد احد پکارتے۔ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والد اور والدہ کو سخت گرمی میں لوگ ظلم و ستم کا نشانہ بناتے اور اسی ظلم کے نتیجے میں ان کی والدہ شہید ہو گئی۔ ان کی والدہ شہید ہو گئی۔ خواتین کو فخر کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی سب سے پہلے تصدیق بھی عورت نے کی تھی اور اسلام کی خاطر سب سے پہلے جان بھی عورت ہی نے پیش کی۔ حضرت مصعب بن عمیر بڑے ناز و نعمت میں پلے ہوئے تھے، لیکن اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے وہ ڈھنگ کے لباس سے بھی محروم کر دیے گئے۔ حضرت عثمان بن مظعون کو ایک مشرک نے ایسا تماچا مارا کہ ان کی آنکھ ہی ضائع ہو گئی، اور جب انہیں ولید بن مغیرہ نے طعنہ دیا اگر تم میری پناہ میں رہتے تو اس صدمے سے محفوظ رہتے، تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے رب کعبہ کی قسم میری اچھی آنکھ بھی یہ تمنا کر رہی ہے کہ وہ بھی اللہ کے دین پر قربان ہو جائے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش نے انگارے جلا کر ان کے اوپر لٹا دیا، پھر ایک شخص سینے پر بھی چڑھ گیا تاکہ وہ وہاں سے اٹھ نہ سکے۔ مسلمانوں سنو، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں سنو، یہ سب ظلم و ستم صحابہ پر کیا جا رہا تھا، لیکن آپ سوچے تو صحیح، ہمارے آقا نے جو ایک چڑیا پر ظلم برداشت نہیں کر سکتے تھے، جب سنتے ہوں گے کہ آج میرے بلال کو گلیوں میں گھسیٹا گیا، آج میری صحابیہ سمیہ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، آج مصعب بن عمیر کو گھر سے نکال دیا گیا، آج عمار بن یاسر کو مار مار کر بے حال کر دیا گیا، آج عثمان کو آنکھ کی بینائی سے محروم کر دیا گیا، آج خباب کو دہتے انگاروں پر لٹا دیا گیا، آج بے سہارا لونڈیا مشق ستم بنی گئی، تو میرے آقا کے قلب و دماغ پر کیا گزرتی ہوگی؟ اور بات یہی نہیں کہ صرف صحابہ پر ظلم ہو رہا تھا اور آپ محفوظ تھے، خود آپ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہر بدتمیزی روا رکھی جا رہی تھی، لوگ بدتمیزی کرتے تھے۔ عقل کے اندھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا، شاعر کہا، مجنون کہا، کاہن کہا، آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، آپ کے پیچھے اوباشوں اور بے وقوفوں کو لگا دیا تاکہ وہ آپ کو ستائیں، آپ کو تکلیفیں دیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے گلے میں چادر ڈال کر گلا دبایا، آپ علیہ السلام سجدے میں گئے تو جسم اطہر پر گندی اوجڑی ڈال دی، لیکن یہ میرے نبی کا حوصلہ تھا، میرے نبی کی استقامت تھی کہ سارے ایذاؤں کے باوجود آپ حق کے راستے پر جمے رہے اور دین حق کی دعوت دیتے رہے۔ خود آپ کے صحابہ کے قدم بھی مضبوطی سے ہدایت پر جمے رہے، انہوں نے ظلم سہ لیے، آنکھیں ضائع کرا لی، جسم زخمی کروا لیے، انگاروں پر لیٹنا گوارا کر لیا، مکہ کی گلیوں میں گھسیٹنا برداشت کر لیا، حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پسند کر لیا، مگر نبی کا دامن چھوڑنا گوارا نہ کیا، مگر اپنے نبی کا دامن نہ چھوڑا۔ جو ایک دفعہ ایمان قبول کر لیتا تھا وہ جان دے کر بھی اس کی حفاظت کرتا تھا۔ یہ ایسا نشہ تھا جو چڑھ جاتا تو اترنے کا نام نہیں لیتا، اور صحابہ کی یہ استقامت مشرکوں کے غصے کو اور زیادہ بھڑکا دیتی تھی۔ بعض ایسے بھی تھے جو ایمان والوں کی استقامت دیکھ کر ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایسے لوگوں میں سب سے بڑا نام حضرت عمر فاروق کا ہے۔ انہوں نے بہن کو اتنا مارا کہ زخمی کر دیا، لیکن بہن نے کہہ دیا، عمر سن لو، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکی ہوں، اب تم جو چاہتے ہو کر لو، میں تمہیں چھوڑ سکتی ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتی۔
بہن کی استقامت نے حضرت عمر کے دل کو نرم کر دیا۔ وہ عمر جو صبح گھر سے اس لیے نکلے تھے تاکہ محمد علیہ السلام کی زندگی کا فیصلہ کر دے، وہ شام ہونے سے پہلے اپنی زندگی کا فیصلہ سننے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو گئے، اور میرے آقا نے فیصلہ یہ کیا کہ عمر کی زندگی کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان خوش قسمت انسانوں میں سے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کو دیکھ کر ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مکہ والوں کی اکثریت کفر و شرک پر اور آپ علیہ السلام کی مخالفت پر ڈٹی رہی، تکلیفیں دیتی رہی۔ جب حضرت خدیجہ اور آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو اس مخالفت میں اور بھی تیزی آ گئی۔ دفاع کرنے والا چچا بھی نہ رہا، حوصلہ دینے والی بیوی بھی نہ رہی۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ اس سال آپ کو پے در پے اتنے صدمے پہنچے کہ اس کو غم کا سال کہا جانے لگا۔ جب آپ نے دیکھا کہ قریش والوں کی زیادتیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، آپ نے طائف کا ارادہ فرما لیا۔ آپ کو طائف والوں کے خیر کی امید تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام کے رضاعت کے دن قبیلہ بنو سعد میں گزرے تھے جو طائف کے قریب آباد تھا، اور ویسے بھی دنیا کے اعتبار سے وہاں بڑے خوشحال اور سمجھدار لوگ آباد تھے، لیکن طائف والوں نے جو کچھ کیا اس نے مکہ والوں کے مظالم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ نے سب سے پہلے قبیلہ ثقیف کے ذمہ دار لوگوں سے بات کی، انہیں دین کی دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور شہر کے آوارہ نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ آپ واپس پلٹنے لگے تو راستے کے دونوں جانب ان کے آدمی کھڑے تھے جو آپ کو گالیاں دے رہے تھے، شور مچا رہے تھے اور آپ علیہ السلام پر پتھر پھینک رہے تھے۔ آپ ایک قدم بھی اٹھاتے تو کوئی آوارہ آپ علیہ السلام کو پتھر مار دیتا تھا۔ آپ علیہ السلام کا جسم اطہر زخمی ہو گیا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے دونوں پاؤں سے خون جاری ہو گیا، دونوں پاؤں رنگین ہو گئے۔ میرے آقا زخموں سے چور ہو کر کھجور کے سائے میں آ کر بیٹھ گئے۔ میں جب بھی چشم تصور سے سوچتا ہوں تو میرے سامنے آپ علیہ السلام کا زخمی جسم آ جاتا ہے، میرے سامنے نبوت کا حسین چہرہ غم کے بادلوں سے ڈھکا ہوا آ جاتا ہے، میرے سامنے کائنات کے آقا کی بے بسی مجسم ہو کر آ جاتی ہے۔ نبیوں کا سردار، کاروان انسانی کا سپہ سالار، ہائے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی مبارک زبان پر وہ یادگار دعا جاری ہوتی ہے جسے آج بھی پڑھتے ہوئے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی، اے اللہ میں اپنی کمزوری، اپنی بے سر و سامانی اور لوگوں میں اپنی تحقیر کے بارے میں تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں۔ علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے تو عاجزوں اور کمزوروں کا مالک ہے۔ اے میرے مالک تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے؟ اس بیگانہ کے جو شروع ہوتے ہیں یا اس دشمن کے جو کام پر قابو رکھتے ہیں۔ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ یوں ہی یہ ساری دعا شکستہ دلی، عاجزی و انکساری کا عجیب نمونہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ہی دعائیں ایسی ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کی آپ علیہ السلام ایسے ہی دعا کرتے تھے۔ مسلمانوں تم کوئی بھی دعاؤں کی کتاب اٹھا لو، پھر اس میں آپ علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں ان کے ترجمے پر تو غور کرو۔ لفظ لفظ سے ابدیت، تواضع اور بے چارگی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ دعا جو مظلوم پیغمبر کی زبان سے انتہائی بے بسی کی حالت میں نکلی ہوگی، وہ کیسا منظر تھا۔
اللہ، طائف والوں نے ٹھکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معراج کے لیے آسمانوں پر بلا لیا اور بتا دیا کہ اے انسانوں، اگر تم میرے نبی کا استقبال کرنے سے انکار کرو گے تو میں آسمان کے فرشتوں کو آپ کے استقبال کے لیے صفیں باندھنے کا حکم دوں گا۔ اس عزت افزائی نے آپ کے ان زخموں پر مرہم رکھ دی جو طائف والوں نے بڑی سنگ دلی سے لگائے تھے۔ دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ یثرب والوں کے دلوں کو ایمان کی طرف مائل کر دیا۔ حج کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں سے آنے والوں کے پاس خود جا جا کر انہیں ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ ایک رات جب آپ اس مقصد کے لیے نکلے تو مینا کے پہاڑوں میں ایک گھاٹی کے پاس انصار کے کچھ لوگ مل گئے۔ آپ نے انہیں قرآن سنایا، ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کھول دیے، انہوں نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ اگلے سال حج کے موقع پر اسی گھاٹی کے پاس 12 آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو حضور علیہ السلام نے حضرت مصعب کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیا۔ میرے آقا کے جانثار غلام حضرت مصعب بن عمیر نے مدینہ پہنچ کر قرآن کی تعلیم اور اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ دن رات ایک کر دیا اور تھوڑے ہی عرصہ میں انصار کا کوئی گھر ایسا نہ بچا جہاں کچھ مرد اور عورتیں مسلمان نہ ہوں۔ جب مدینہ کے ہر گھر میں اسلام کی روشنی پہنچ گئی اور انصار نے مسلمانوں کی نصرت کا وعدہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنا ایمان بچانے کے لیے اور دعوت اسلامی کا مرکز بنانے کے لیے مدینہ ہجرت کی اجازت دے دی۔